بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے دوستو، فرض علوم کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے مفسدات نماز، ایسے عمل، ایسے کام کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان چیزوں کا بیان کریں گے۔ دوستو، نماز میں بات کرنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ کسی کو سلام کرنا یا کسی کے سلام کا جواب دینا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ چھینک کا جواب دینا، نماز میں خود کو چھینک آئے تو خاموش رہے، اگر الحمدللہ کہہ لیا تب بھی حرج نہیں، اگر اس وقت حمد نہ کی تو فارغ ہو کر کہے، لیکن اگر خود الحمدللہ کہا ہے چھینک آنے پر اور بے اختیار یہ کہہ دیا ہے اس نے، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن کسی کی چھینک کا اگر جواب دے رہا ہے، یرحمک اللہ کہہ رہا ہے، تو پھر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ خوشخبری سن کر جواباً الحمدللہ کہنے سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ بری خبر یا کسی کی موت کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اذان کا جواب دینا، اللہ عز و جل کا نام سن کر جواباً جل جلالہ کہنا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سن کر جواب میں درود شریف پڑھنا، مثلاً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا۔ اگر جل جلالہ یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب کی نیت سے نہ کہا، ویسے عادتاً بے اختیار زبان سے نکل گیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی، جواب کی نیت سے کہا ہے تو پھر ٹوٹ جائے گی۔ درد یا مصیبت کے وقت اگر نماز کے اندر رو پڑے اور زبان سے ایسے الفاظ نکل گئے کہ جس سے دو حرف ادا ہو گئے، جیسے آہ، اوہ، اف، تف، تو پھر اس طرح کے رونے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر رونے میں صرف آنسو نکلے، آواز نہیں نکلی، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اگر نماز میں امام کے پڑھنے کی آواز پر رونے لگا اور ارے نعم ہاں زبان سے جاری ہو گیا، تو پھر کوئی حرج نہیں کہ یہ خشوع کے باعث ہے اور امام کی خوش الحانی کے سبب یہ الفاظ کہے، تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ مریض کی زبان سے بے اختیار آہ، اوہ نکلا، نماز نہ ٹوٹی۔ یوں ہی چھینک، جماہی، کھانسی، ڈکار وغیرہ میں جتنے حروف مجبوراً نکلتے ہیں وہ معاف ہیں۔ پھونکنے میں اگر آواز نہ پیدا ہو تو وہ سانس کی مثل ہے، اور اگر اس سے کچھ حروف پیدا ہو جائیں، اف یا تف، اس طرح کے کچھ حروف پیدا ہو جائیں، تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ قصداً پھونکنا مکروہ ہے۔ کھنکارنے میں جب دو حرف ظاہر ہوں، جیسے اخ، تو مفسد نماز ہے۔ ہاں اگر عذر یا صحیح مقصد ہو، مثلا طبیعت کا تقاضا ہو، یا آواز صاف کرنے کے لیے ہو، یا امام کو لقمہ دینا مقصود ہو، یا کوئی آگے سے گزر رہا ہو اس کو متوجہ کرنا، ان وجوہات کی بنا پر کھانسنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ مصحف شریف سے یا کسی کاغذ سے یا محراب پر لکھی ہوئی آیات سے دیکھ کر قرآن شریف پڑھنا، ہاں اگر یاد پڑھ رہا ہے اور ویسے نگاہ پڑ گئی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہیں سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اسلامی کتاب یا اسلامی مضمون دوران نماز جان بوجھ کر دیکھنا، ارادتاً سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا جان بوجھ کر، یہ مکروہ ہے۔ دنیاوی مضمون ہو تو زیادہ کراہیت ہے، لہٰذا نماز میں اپنے قریب کتابیں یا دیگر تحریروں کو نہ رکھیں۔ پیکٹ، شاپنگ بیگ، موبائل فون یا گھڑی وغیرہ اس طرح رکھیے کہ ان کی لکھائی پر نظر نہ پڑے، یا ان پر رومال وغیرہ ڈال دیجیے۔ نیز دوران نماز ستون وغیرہ پر لگے ہوئے سٹیکر، اشتہار اور فریموں پر بھی نظر ڈالنے سے بچیے۔ عمل کثیر نماز کو فاسد کر دیتا ہے، جبکہ نہ نماز کے اعمال سے ہو، نہ ہی اصلاح نماز کے لیے۔ جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھنے سے ایسا لگے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، ایسا کوئی کام، ایسی کوئی حرکت نماز کے دوران ہو جائے کہ دور سے دیکھنے والا سمجھے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، تو اسے عمل کثیر کہتے ہیں۔ اور اگر وہ شک و شبہ میں ہو کہ پتہ نہیں یہ نماز میں ہے بھی یا نہیں، تو اسے عمل قلیل کہتے ہیں۔ اور عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوگی، عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ دوران نماز کرتا پاجامہ پہننا یا تہبند باندھنا
اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں اگر دوران نماز ستر کھل گیا، اس حالت میں کوئی رکن ادا کرنا یا 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ گزر جائے اور ستر کھلا رہ گیا تو کیونکہ ستر شرائط نماز میں سے ہے، لہٰذا پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ معمولی سا بھی کھانا یا پینا، مثلاً تل بغیر چبائے نگل لینا یا قطرہ منہ میں گرا اور نگل لیا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز شروع کرنے سے پہلے ہی کوئی چیز دانتوں میں موجود تھی، اسے نگل لیا تو اگر وہ چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی تو نماز فاسد ہو گئی، اگر چنے سے کم تھی تو مکروہ۔ نماز سے قبل کوئی میٹھی چیز کھائی تھی، اب اس کے اجزاء منہ میں باقی نہیں، صرف لعاب دہن میں کچھ اثر باقی ہے، اس کے نگلنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ منہ میں شکر وغیرہ ہو کہ گھل کر حلق میں پہنچتی ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ دانتوں سے خون نکلا، اگر تھوک غالب ہے تو نگلنے سے فاسد نہ ہوگی ورنہ ہو جائے گی۔ غلبے کی علامت یہ ہے کہ اگر حلق میں مزہ محسوس ہوا، خون کا ٹیسٹ معلوم ہوا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز توڑنے میں ذائقے کا اعتبار ہے، وضو ٹوٹنے میں رنگ کا، لہٰذا اس وقت وضو ٹوٹتا ہے جب تھوک سرخ ہو جائے، اگر تھوک زرد ہے تو وضو باقی ہے۔ بلا عذر سینے کو کعبے کی سمت سے 45 ڈگری یا اس سے زیادہ پھیرنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے، اگر عذر سے ہو تو فاسد نہیں کرتا۔ مثلاً حدث یعنی وضو ٹوٹ جانے کا گمان ہوا، منہ پھیرا ہی تھا کہ یاد آ گیا کہ نہیں میرا وضو تو قائم ہے، تو پھر اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ سانپ بچھو کو مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی جبکہ نہ 3 قدم چلنا پڑے نہ 3 ضرب کی حاجت ہو، ورنہ ٹوٹ جائے گی۔ 3 ضرب سے کم میں کوئی چوٹ مار دیں اور وہ سانپ یا بچھو مر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، 3 قدم بھی نہ چلنے پڑیں، اس سے پہلے ہی مار دیں تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ پے در پے 3 بال اکھیڑے یا 3 جوئیں ماریں یا ایک ہی جوؤں کو 3 بار مارا، نماز جاتی رہی۔ اگر پے در پے نہ ہو تو نماز فاسد نہ ہوئی مگر مکروہ ہے۔ ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی یوں کہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا پھر کھجایا، پھر ہٹا لیا، پھر یہ 2 بار ہو گیا۔ اب اسی طرح جب تیسری بار کیا تو نماز جاتی رہی۔ اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر چند بار حرکت دی تو یہ ایک ہی مرتبہ کھجانا کہلائے گا۔ تکبیرات انتقالات میں اللہ اکبر کے الف کو دراز کیا، یعنی اللہ اکبر کہنے کی بجائے اللہ اکبر کہا، یا با کے بعد الف بڑھا دیا یعنی اکبار کہہ دیا، تو ان صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر تکبیر تحریمہ میں ایسا ہوا تو نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ اکثر مکبر یعنی جماعت میں امام کی تکبیر پر زور سے تکبیریں کہہ کر آواز پہنچانے والے یہ غلطیاں زیادہ کرتے ہیں، یوں اپنی اور دوسروں کی نمازیں غارت کرتے ہیں، لہذا جو ان احکام کو اچھی طرح نہ جانتا ہو اسے مکبر نہیں بننا چاہیے۔ قرأت یا اذکار نماز میں ایسی غلطی جس سے معنی فاسد ہو جائیں، نماز فاسد ہو جائے گی۔ دوستو یہ مفسدات نماز تھے، اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں تاکہ یہ یاد ہو جائیں اور آپ اپنی نماز بچا سکیں، اپنی نماز کی حفاظت کر سکیں۔ ملتے ہیں نئے احکام، دیگر احکام کے ساتھ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔